بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 دسمبر 2020 بروز منگل 16 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی قیدیوں کے بارے میں، بات ہوگی جوازات کی اہم اپڈیٹ، اور اس کے علاوہ ایک بات ہوگی سعودی عربین ایئر لائن کی لیٹسٹ اپڈیٹ اور انڈیا اور پاکستان کی انٹرنیشنل فلائٹس، اور آپ کے سوالات جوابات کے علاوہ بات ہوگی کورونا کی، اور بھی بہت اہم سی خبریں شامل ہوں گی۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ متوفی غیر ملکی کارکنوں کے واجبات کی لواحقین کو ادائیگی۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے فوت ہو جانے والے غیر ملکی کارکنان کے 31 ملین ریال سے زیادہ کے مطالبات ادا کر دیے۔ وزارت نے گزشتہ 15 ماہ کے دوران ریاضی ریجن میں غیر ملکی متوفی کارکنان کے لواحقین اور سفارت خانوں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے جو مالی معاملات ہیں ان کا تسویہ کرایا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ماتحت لیبر افیئرز انتظامیہ نے بتایا کہ ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ فوت ہو جانے والے غیر ملکی کارکنان کے حقوق وہ حاصل کیے جائیں، بلکہ ہمارے فرائض میں کارکنان کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کی شکایات وصول کرنا اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل بھی حل کرنا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر آجر مصالحتی میٹنگ کا بائیکاٹ کر رہا ہو اور غیر ملکی کارکن کی تنخواہ مسلسل 3 مہینے تک ادا نہ کی ہو تو ایسے غیر ملکی کارکنان کا ٹرانسفر کسی اور کے ہاں کرانا بھی ہمارا کام ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ عطیات جمع کرنے سے متعلق قواعد میں تبدیلی۔ سعودی شورا نے عطیات جمع کرنے اور اندرون ملک خرچ کرنے سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دے دی۔ سعودی مجلس شورا کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔ شیخ ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ نے صدارت کی۔ سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ارکان شورا نے ملک کے اندر عطیات جمع کرنے اور خرچ کرنے سے متعلق قانون کے مسودے میں کئی ترامیم کی ہیں۔ شورا نے قانون عطیات کی 15ویں 16ویں دفعات اور 18ویں دفعہ کی 5 سے لے کر 10ویں شق تک ترامیم مسترد کر دیں۔ عطیات کے قانون میں کی جانے والی ترمیم کے مطابق دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے تمام چور راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ عطیات کے قانون کے مطابق بیرون مملکت سے کسی بھی شخص کو اندرون ملک عطیات جمع کرنے یا اس میں تعاون دینے کی اجازت نہیں۔ قیدیوں کے حقوق کے لیے ہیومن رائٹ کمیشن کی پیش رفت۔ حقوق انسان کمیشن نے قیدیوں کے حقوق کے لیے تراحم کے ساتھ مل کر 3 مفاہمتی یادداشتیں طے کر لیں۔ تراحم قیدیوں کے حقوق کی نگران قومی کمیٹی کہلاتی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن اور تراحم مفاہمتی یادداشتوں کے موجب 3 سینٹرز قائم کریں گے۔ ایک سینٹر متبادل سزاؤں کے لیے خاص ہوگا، دوسرا قیدیوں کے ساتھ ویڈیو رابطہ جات کے امور انجام دے گا، اور تیسرا سینٹر قیدیوں میں آگہی مہم چلائے گا۔ تراحم کے سیکرٹری جنرل ترکی البتی نے ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بدولت قیدیوں کی نگہداشت کی حکمت عملی کی راہیں متعین ہوگی، ان کی وجہ سے قیدیوں کے حقوق کے نئے افق روشن ہوں گے۔ البتی نے کہا کہ اب تک ہمیں قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ویڈیو کالنگ کے سلسلے میں مشکلات اور محکمہ جیل خانہ جات کے ساتھ یکجہتی پیدا کرنے میں رکاوٹیں ہوتی تھیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشتوں کی بدولت اس حوالے سے آسانی ہوگی۔ آئندہ قیدیوں کی اطلاع کے لیے علمی پروگرام آسانی سے نافذ کیے جا سکیں گے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ قیدی سزا مکمل کر کے جیل سے باہر آئیں گے تو وہ معمول کی زندگی بہتر شکل میں گزارنے کے قابل ہوں گے۔ سعودی حکام کا سعودی عرب سے باہر اور اندر وہ اس کی اندر جانے کی سفر کرنے کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہر ایک کو انتظار ہے بدھ کے دن کا۔ آج کے بعد اگلے دن بدھ کے دن کو توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب اپنی سمندری، زمینی اور ہوائی اڈوں کو اوپن کرنے کی تاریخ کا اعلان کرے گا، جو کہ 1 جنوری 2021 کو طے شدہ ہے۔ تقریباً 9 مہینے کے بعد غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کو سعودی عرب چھوڑنے اور سعودی عرب واپس آنے پر جو پابندی کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ اب اس کو سعودی عرب
30 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी से पहले जो है दिसंबर के महीने में ऐलान करेगा कि 1 जनवरी को सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी या नहीं। इस मामले पर आखिरी ऐलान किया गया था कि सफ़र की मुअत्तली को ख़त्म करने और समुद्री, ज़मीनी और हवाई नकलो हमल की इजाज़त देने की जो फ़ाइनल तारीख का ऐलान 1 जनवरी 2021 से 30 दिन पहले किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बुध वाले दिन जो है फ़ाइनल डेट अनाउंस हो जाएगी सऊदी अरब की नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। अगली खबर शामिल करते हैं। जवादात ने इकामा ख़त्म होने के बाद एक्सपेट्रिएट के क़याम की मुद्दत की वजाहत कर दी। सऊदी अरब में पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टर जवादात ने अपने सरकारी ट्विटर के ज़रिए गैर मुल्की कारकुन के जो इकामा के इख्तिताम के बाद सऊदी अरब में रहने की इजाज़त की मुद्दत के तयन के बारे में बताया। जवादात ने बताया कि इकामा या रहायशी यानी कि जो कि सऊदी अरब का रहायशी है, इकामा होल्डर है, उसका इकामा ख़त्म होने से पहले उसका फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खारजी वीज़ा जारी किया जाएगा और उसके बाद 60 दिन तक वो सऊदी अरब में क़याम कर सकता है। अब कुछ बात होगी सऊदी अरब के बदलते हालात, तो आपके जो है सवालात जवाबात से मुतल्लिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी परमिट इकामा के हवाले से 2 कैटेगरीज़ हैं। इनमें एक घरेलू मुलाजमीन की कैटेगरी है जिसमें साइखास, आमिल मंथली और इस किस्म के दीगर जो है इनफरादी पेशे पर काम करने वाले शामिल हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी कंपनियों में काम करने वालों की है। घरेलू मुलाजमीन यानी आमिल फर्दिया के लिए कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। इन्फो टीवी के सामीन ने मुख्तलिफ सवालात अरसाल किए हैं। इस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि इसको मुतल्लिका महकमों से और कवानीन के मुताबिक इसके जवाब दिए जा सकें। ज़रीन खान अहमद बलोच पूछते हैं कि मैं साइखास के इकामा पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया, एक दूसरा शख्स मेरी कफ़ालत लेना चाहता है। मालूम ये करना है कि साबिक़ कफ़ील के इंतकाल के बाद कफ़ालत तब्दील कराने के लिए क्या करना होगा। साइखास और घरेलू मुलाजमीन के इकामे के तमाम मामलात जवाज़ात से मुंसलिक हैं, क्योंकि निजी मुलाजमीन जिन्हें अरबी में उमारा फ़र्दिया कहा जाता है कि इकामा और दीगर मामलात में लेबर ऑफिस शामिल नहीं होता, इसलिए बराह रास्त महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में ही मुकम्मल किए जाते हैं। आपके क्योंकि कफ़ील का इंतकाल हो गया और आप कफ़ालत तब्दील कराना चाहते हैं, इसलिए कफ़ील के वर्सा में से कोई शख्स जो कानूनी तौर पर सरकारी मामलात की देखभाल के लिए जो है कानूनी तौर पर मुकर्रर करता हो, यानी उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, वह जवाज़ात से ऑनलाइन वक्त हासिल करके मुकर्रर वक्त पर इदारे से रजू करे, जहाँ मुतल्लिका अफसर के सामने तनाज़ुल के लिए दरकार दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद आपके तनाज़ुल की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। मोहम्मद उस्मान कहते हैं, एक मसला के बारे में वजाहत दरकार है। छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आने की सूरत में 3 साल की पाबंदी होती है या ज़्यादा। कुछ लोगों का कहना है कि 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दूसरा ये पूछना है कि पाबंदी की मुद्दत यानी छुट्टी ख़त्म होने के बाद या इकामा की तारीख से खरूज होता यानी एग्जिट रेंट पर जाने वालों को चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत में वापस आएँ। अगर वो वापस नहीं आते, तख़ीर करते हैं, इस सूरत में कफ़ील से कहकर खरूज होता की मुद्दत में इजाफ़ा कराया जा सकता है। जहाँ तक वापस न आने वालों के हवाले से पाबंदी के बारे में आपका सवाल है, तो महकमा पासपोर्ट से जो कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उसे खरूज वलामियात कहा जाता है। तो इस सूरत में आप पर 3 साल की पाबंदी होती है और पाबंदी की मुद्दत का नफाज खरूज वदा की मुद्दत ख़त्म होने के 2 माह बाद होता है। यह उस वक़्त से किया जाता है जब कफ़ील की जानिब से छुट्टी ख़त्म होने के बाद सिस्टम में खरूज वलामियात फ़ाइल किया जाए। कैसर महमूद कहते हैं, इकामा एक्सपायर हो गया, कंपनी के तमाम मामला ठीक हैं, मालूम ये करना है इकामा तजदीद कराए बगैर खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया जा सकता है। क्या इकामा के बगैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब से जा सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के रहायशी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हो, उसके लिए लाजमी है कि इकामा की बरवक्त तजदीद को यकीनी बनाया जाए। इकामा की तजदीद में तख़ीर पर जुर्माना होता है, जो पहली बार 500 रियाल और दूसरी बार जो है 1000 रियाल होता है और तीसरी दफ़ा इसकी सज़ा जो है वो डिपोर्ट होती है। जहाँ तक आपका सवाल है कि बगैर इकामा की तजदीद के खरूज नहाई, तो इसके बारे में कानून में कोई गुंजाइश नहीं। खरूज नहाई के लिए वैलिड इकामा होना ज़रूरी है। जब तक इकामा तजदीद नहीं होगा, खरूज नहाई नहीं लग सकता। अब बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट और स्पेशल फ़्लाइट के बारे में। आपको बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए स्पेशल फ़्लाइट। पहले कुछ बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंडिया के बारे में। इंडिया की डेली जो है बुनियादों पर मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत अच्छे फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, लेकिन अभी एयर बबल्स के बारे में कोई भी फ़ाइनल जो है हतमी जो है वो अभी तक डेट या उसके बारे में हतमी कोई भी अपडेट नहीं आई है। बस रोज़ाना की बुनियाद पर कभी किसी सफ़ीर के साथ और कभी दूसरे सफ़ीर के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। इसके बारे में फ़ाइनल अपडेट के बारे में हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमने नज़र रखी हुई है इस अपडेट पर। जैसे ही अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम उसको अपनी न्यूज़ बुलेटिन में ज़रूर शामिल करेंगे।
فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹس کے بارے میں اور آج بتاتے ہیں آپ انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ تو پہلے بات کرتے ہیں آج احمد آباد کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے جائے گی SG334 اسپائس جیٹ کی، اور دوسری فلائٹ دلی کے لیے جائے گی جدہ سے اسپائس جیٹ کی SG66۔ حیدرآباد کے لیے بھی ایک فلائٹ آج اسکیجول ہے دمام سے IX194 ایئر انڈیا ایکسپریس۔ کوزی کوڈ کے لیے 4 فلائٹس ہیں آج۔ پہلی فلائٹ جدہ ٹو کوزی کوڈ SG36 اسپائس جیٹ، دوسری فلائٹ SG9711 جدہ ٹو کوزی کوڈ، تیسری فلائٹ جدہ سے ریاض سے کوزی کوڈ SG5976 اور اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہے، اور ریاض سے کوزی کوڈ آخری فلائٹ IX1332 ہے۔ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ ریاض سے لکھنؤ جائے گی، اور اس کے بعد جدہ سے ممبئی کے لیے ایک فلائٹ ہے انڈیگو کی 6E8906، اور جدہ سے ممبئی کے لیے ایک فلائٹ ہے ایئر انڈیا کی AI1916، اور آخری فلائٹ جدہ سے ممبئی ہے SG69 جو کہ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹ اسلام آباد سے آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ اور 4 ریاض کے لیے ہوں گی۔ اس میں سے 4 فلائٹ جو ہوں گی وہ ایئر بلو کی ہیں، ایک فلائی ناس اور ایک PIA کی ہوگی۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹس آئیں گی PIA کی PK9731، اور اس کے بعد 2 فلائٹس آئیں گی لاہور کے لیے، لاہور سے جدہ کے لیے 2 PIA کی فلائٹ ہوں گی، اور اس میں دونوں فلائٹ PK9759 اور PK9741 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں ہم وہ لاہور سے ریاض کے لیے بھی ایک فلائٹ ہوگی SV739 جس کا نمبر ہے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹس ہیں، ملتان سے جدہ کے لیے جائیں گی PA870 ملتان ٹو جدہ اور SV801 ملتان ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن۔ پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی PA670 اور PA6700 جو کہ جدہ کے لیے جائیں گی۔ سیالکوٹ کے لیے ایک فلائٹ ہے، سیالکوٹ سے ریاض کے لیے PIA کی PK9755 جس کا نمبر ہے۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایک ہفتے میں 13,000 کرونا خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں اور قصبوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا ضوابط کی 12,855 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئیں، جن کی تعداد 3,290 تھی۔ قصیم 1980 خلاف ورزیوں کے حوالے سے دوسرے اور ریاض 1956 کی بنا پر تیسرے نمبر پر رہا۔ کرونا کے مزید 232 کیسز، 12 ہلاکتیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر 30 نومبر کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے مزید 232 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اب تک کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,57,360 تک پہنچ چکی ہے۔ جدہ میں زندہ مرغیاں فروخت کرنے والی 3 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ جدہ کے نواں میں زندہ مرغیاں فروخت کرنے کے علاوہ غیر معیاری طریقے سے ذبح کرنے والی 3 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی، وزارت زراعت و ماحولیات، مکتب العمل اور پولیس کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے کارروائی کی۔ سعودی تداول اور سٹاک مارکیٹ کی خاص خبریں۔ سعودی عرب میں پیر کے دن سے شروع ہونے والے تجارتی مارکیٹ کے ہفتہ وار پروگراموں کے بارے میں ارکام کی جانب سے سعودی مارکیٹ کی خاص خبریں شائع کی گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ٹیلی کام کمپنی STC نے 26 نومبر 2020 کو ملازمین کے لیے حوصلہ افزا منصوبے جاری کیے، جن میں ان کے لیے مخصوص کیے گئے شیئرز رکھے ہیں۔ سعودی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اینڈ میڈیکل اپلائنسز کمپنی سپیمکا نے جرمن بایو فارماسیوٹیکل کمپنی کیوریک کے ساتھ سعودی عرب میں کرونا ویکسین فراہم کرنے کے لیے غیر مشروط مفاہمی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ منگل آج 9 علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ منگل 1 دسمبر 2020 کو سعودی عرب کے 9 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جازان، عسیر، باہا، مکہ کے پہاڑی علاقے، جنوبی ساحل، ریاض، الشرقیہ، القصیم، حائل کے متعدد مقامات پر بارش کا قوی امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔